نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کو بھول گئے تو لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق ہیں رازق کا خیال نہیں. میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسانوں اور اکرام ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین اور مذہب اور ایسی ہدایت و تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل، جامع اور ہمہ گیر ہیں، جس نے زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس کی ہدایت اور تعلیمات موجود نہ ہو. یہ اعجاز و اکرام، افتخار و رجامیت دنیا کے کسی دوسرے مذہب کو حاصل نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف مذہب اسلام ہے. لہٰذا اس عظیم نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. محترم حضرات، اسلام نے جہاں بہت سی ہدایت اور تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے، وہیں ایک اہم تعلیم و ہدایت یہ بھی کی ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے اور سوال کرنے سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ سوال کرنا ذلت اور رسوائی کا کام ہے، ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال ذل، دوسری جگہ ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مبارک مجلس میں غدا غرمی یعنی بھیک مانگنے اور بلا ضرور سوال کرنے کی ممانعت شرعی نقطۂ نظر سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی روشنی ڈالوں گا. اس لیے آپ انتہائی توجہ اور غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو بڑی چوکا دینے والی ہے، جس نے صرف یہ کہ سوال کرنے کی مذمت معلوم ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر و فاقہ میں اور زیادہ مبتلا کر دیا جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح علی نفسه بابا من السؤال فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر، کہ جو شخص اپنی ذات پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، خداوند عالم اس پر فقر کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں. جو شخص اپنی ذات پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو خداوند عالم ان پر فقر کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں، اور تمام مخلوق بھی مل کر اگر ان دروازوں کو بند کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. ایک شاعر نے صحیح کہا ہے دست سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، جس ہاتھ میں یہ عیب نہ ہو وہ دست غیب ہے، جس ہاتھ میں یہ عیب نہ ہو وہ دست غیب ہے. گرامی قدر دوستو، مذہب اسلام دست سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے کی سخت مذمت کرتا ہے. حد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے کاموں پر بیعت لیتے تھے، سوال نہ کرنے پر بھی بیعت لیتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم 8 یا 7 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں.
حاضر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھا دیے، مگر چونکہ ہم چند روز ہی پہلے بیعت کر چکے تھے اس لیے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے ہیں، اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ تم خدا تعالیٰ کا عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور احکام الہی بجا لاؤ۔ اور پھر آہستہ سے فرمایا ولا تسألوا، اور آہستہ سے فرمایا ولا تسألوا الناس شیئا، اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، سوال مت کرو، اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیے کہ جس مذہب میں بھیک مانگنے اور سوال نہ کرنے پر بیعت لی جاتی ہو تو اس مذہب میں بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے اور طرح طرح کے حیلے بہانے ایجاد کرنے کی اجازت کہاں اور کیسے مل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، بھیک آج کل مستقل ایک کاروبار بن چکا ہے۔ گرچہ قرآن پاک میں سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مگر کیا کیا جائے، جہاں دیکھو وہیں سائلوں بھکاریوں اور منگتوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آتی۔ دینے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا کروں، کسے دوں اور کس کو نہ دوں۔ حقیقی اور فرضی سائل میں امتیاز ہی نہیں ہوتا، حقیقی اور فرضی سائل میں امتیاز ہی نہیں ہوتا کہ اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی روشنی میں یہ حکم ہوگا کہ اگر دینے والے کی طاقت نہیں ہے تو سائل کو بھلی اور اچھی بات کہہ کر رخصت کر دو، تواضع اور فروتنی کا مظاہرہ کرو، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب مرتب فرمائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ وہی سائل ہیں اور وہی بھکاری ہیں جس کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھلایا گیا تھا اور پھر مانگنے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو اپنے پاس بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے اس کو جھولی کا ایک سرا پکڑا کر اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور اس کو درہ مار کر کہا کہ پھر ایسا نہ کیجیے، اور فرمایا کہ تو سائل نہیں بلکہ تاجر ہے، کہ گویا آج کل تاجر بھی سائل بن گئے۔ اس طرح کے بہت سے نمونے ہیں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بارہا اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ مانگنے والے کہیں بیماری کے نام پر، کہیں آپریشن کے نام پر، کہیں بیاہ شادی کے نام پر، کہیں مصائب و حوادثات کے نام پر سوال نظر کرتے آتے ہیں، اور گھر گلی گوچوں میں بھکاری ہی بھکاری دکھائی دیتے ہیں۔ گویا کہ آج کل سوال کرنے والوں کی کمی ہی نہیں، جو اصرار اور ضد کے ساتھ مانگتے ہیں اور خلاف شرعی سوال کرتے ہیں۔ حکیم مجتہد العمد حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ تھانوی ایک روز اپنے بالا خانے پر تصنیفی کام میں مشغول تھے۔ دروازہ پر ایک فقیر آیا، گھر والوں نے اس کے سوال کرنے پر کچھ دے دیا مگر وہ بار بار اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ نے تصنیفی کام میں خلل واقع ہونے لگا۔ آپ از خود نیچے تشریف لائے اور اس فقیر کو کہا کہ جو کچھ مل گیا لے کر جاؤ، وقت خراب نہ کرو۔ ضد کر کے مانگنا ممنوع ہے۔ آج کے سوالیوں اور بھکاریوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ نہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس سے سوال کرنا ہے اور کس سے نہیں، نہ وقت اور موقع دیکھتے ہیں بلکہ یہ یک طرفہ ہو کر مانگتے ہیں۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، غنی ہو یا فقیر، صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو، ہر ایک سے سوال کر بیٹھتے ہیں اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کے ثبوت دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل سفر کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بھکاری اس طرح چمٹ جاتے ہیں کہ ان سے اپنی جان چھڑانے اور عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے، نہ دے تو پاؤں پڑتے ہیں، دامن پکڑتے ہیں، تھوڑی پکڑتے ہیں، اچھے خاصی فضیحت کر دیتے مگر لیے بغیر نہیں ٹھکتے۔ نہ وہ میں ہیں نہ وہ ساقی ہیں نہ وہ پیمانہ، نہ وہ میں ہیں نہ وہ ساقی ہیں نہ وہ پیمانہ، آج بدلا ہوا ہے میں خانہ کا میں خانہ،
یک بیگ بدلی ہیں زمانہ نے، یہ کروٹ کیسی کہ جس طرف دیکھیے ویران ہی ویرانہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں فقیروں اور بھیک مانگنے والوں کی کثرت ہے۔ آج غیر مسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھکاری سوالی بن کر رہ جائے۔ چنانچہ ایک غیر مسلم کی دکان پر ایک غیر مسلم بھیک مانگنے آیا تو اس دکاندار نے اس کو بہت لعنت و ملامت کی کہ تم بھیک مانگتے ہو، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا، تم ٹھیلا نہیں بھی کھینچ سکتے، رکشہ نہیں چلا سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ الغرض اس کو خالی ہاتھ بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان اس دکان پر پہنچ گیا، اس نے بھی دستے سوال دراز کیا، لہٰذا اس نے اس کا سوال فوراً پورا کر دیا، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پھر اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی غیر مسلم کو اس لیے ڈانٹا ہے تاکہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے، اور مسلمان کو بھیک اس لیے دے دی کہ بھیک مانگنے کے پیشہ اس نے نہ چھوٹے، تو میں نے اس کو مانگنے پر اور مضبوط کر دیا۔ بہرحال دنیا کے تمام تر مشیزیاں اور مخالف طاقتیں اس بات پر تلی بیٹھی ہیں کہ اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کا صفایا ہو جائے۔ اس لیے مسلمان کو بھی دے کر غیر مسلم خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان حقیقت میں معطل اور بیکار ہو جاتا ہے، اور مانگنے سے بزدل، کم ہمتی، ضعیف اور سستی اور دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ ایک بڑھیا نے سر راہ چارپائی بچھائی اور اس پر بھیک کے ٹکڑے سکھانے کے لیے ڈال دیے۔ اچانک چلتے چلتے ایک اونٹ نے گردن بڑھا کر اس سے 2-4 ٹکڑے کھا لیے۔ بڑھیا کو طیش آیا اور اس نے اونٹ والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ٹکڑے کھا لیے، برا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے بھی اونٹ والے کو لعنت و ملامت شروع کی۔ اونٹ والا بیچارہ رونے لگا۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب معلوم کیا۔ بھائی تجھے کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ روتے روتے کہنے لگا کہ بڑھیا سے زیادہ میرا نقصان ہوا ہے، اس کے صرف 2-4 ٹکڑے ضائع ہوئے ہیں، لیکن میرا اونٹ تو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے بیکار ہو گیا؟ اس نے زہر تو کھایا نہیں، روٹی کھائی ہے، یہ تو گھاس سے بھی زیادہ اس کو طاقت پہنچائے گی۔ اونٹ والا کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے اس کے منہ بھیک کے ٹکڑے لگ گئے ہیں، اب یہ کام نہیں کرے گا بلکہ کام چور ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، ہے تو یہ لطیفہ مگر سوچنے کی بات ہے کہ جب اونٹ بھیک کے 2-4 ٹکڑے کھانے سے بیکار ہو جاتا ہے تو ایسا انسان کہ جس نے بھیک ہی کو کاروبار بنا لیا ہو تو اس کے خاندان کا، اس کے سماج و معاشرہ کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً وہ قوم زندگی میں ترقی اور کامیابی کے میدان سے بہت دور ہو جائے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل مانگنے والوں کو جو بھیڑ بھاڑ اور ہمہ ہمی نظر آتی ہے وہ ناگفتہ باہ ہے کہ اسی رو میں اہل مدارس بھی بہ جاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کے متبرک مہینوں میں ہمارے مدارس اسلامیہ کے اساتذہ سفارہ میں بھی نازیبہ حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے معیار سے بہت نیچے گر جاتے ہیں، اخلاقی گراوٹ پر اتر آتے ہیں، 2-4 پیسوں کے لالچ میں اپنا اور علماء کا وقار مجروح کر ڈالتے ہیں۔ گویا کہ دوسروں کو عزت نفس اور خودداری کی تعلیم دینے والے خود اپنی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال بڑا اسی وجہ سے بہت سے مخلص اور بے لوث حضرات اور مدرسوں کے سچے خادم بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ زبان دراز اور چال باز حضرات تملق بازی خوشامدی کا فریب دے کر اپنے مقصد کا کامیاب ہو جاتے ہیں، گویا کہ مستحق ادارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو یقیناً ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ شرم و حیا کی بنا پر وہ زبان کھولنا نہیں جانتے، کثرت کو سوال کرتے ہیں۔
کثرت سوال کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت سے سوالی بغیر ضرورت ہی کے سوال کرتے رہتے ہیں، محض مال میں اضافہ کی خاطر، یعنی سوال کا مقصد صرف مال بڑھانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے احادیث صحیحہ میں لعنت اور ملامت وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہیں، جو شخص مال اضافہ کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ آگ کا انگار مانگتا ہے، خواہ وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى یوم القیامہ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ سامنے منہ پر گوشت کی بوٹی بھی نہ ہوگی۔ گویا کہ جو لوگ بلا ضرورت محض پیشہ کے طور پر سوال کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ذلیل رسوا کیے جائیں گے، ان کے منہ پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں مخلوق خدا کے درمیان یہ کہہ کر بے آبرو اور رسوا کیے جائیں گے کہ لوگ دنیا میں بھیک مانگتے پھرا کرتے تھے، آج انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ میرے دوستو، سوال کرنے پر احادیث میں بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سمرہ بن ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا ایک زخم ہے جس کے ذریعہ انسان اپنا منہ زخمی کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی عزت و آبرو کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ شرم سے سوال نہ کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور جو شخص اپنی عزت و آبرو کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ سوال کر کے اپنی عزت کو خاک میں ملا لے۔ گویا کہ یہ سوال کرنے والے کے یہ تنبیہ و تحدید ہیں کہ کسی سے سوال نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر سوال کرنا ہی ہے تو پھر حاکم سے سوال کرے یا ایسی صورت میں سوال کرے کہ اس کے لیے واقعی ضرورت اور مجبوری ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل آدمی محض اس لیے سوال کرتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چیز کی موجودگی میں سوال کرے جو اسے مستغنا بنا دینے والی ہو تو قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ پر اس کا سوال بصورت خموش یا خدوش یا قدوح کا ہوگا، یعنی سوال کرنے والے کے منہ پر زخم ہوگا۔ جو شخص کم یعنی ادنا درجہ کا سوال کرے گا تو اس کے منہ پر ہلکا زخم ہوگا، اور جو شخص سوال کرنے میں درمیانی درجہ اختیار کرے گا تو اس کے منہ پر زخم بھی درمیانی ہوگا، اور جو شخص بہت زیادہ سوال کرے گا تو اس کے منہ پر گہرا زخم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مستغنا ہونے کی کیا حد ہے کہ جس کی موجودگی میں دوسرے لوگوں سے مانگنا ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنے مقدار میں غذائی ضروریات موجود ہو کہ وہ ایک رات ایک دن اپنا پیٹ بھر سکے، وہ مالدار اور غنی ہیں، اس لیے کہ جائز نہیں کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یا بعض روایتوں میں مالدار کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو شخص 50 درہم کا مالک ہو گیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہوگا۔ عطا بن یسار کی روایت میں ہے کہ جو شخص 1 اوقیہ یعنی 40 درہم کا مالک ہوگا وہ مستغنا کہلائے گا، اس کے لیے کسی سے سوال کرنا متعلقاً جائز نہیں ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی مالدار ہونے کے باوجود سوال کرے گا تو وہ سخت وعیدوں کا مستحق ہوگا، اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کے چہرے اللہ دنیا ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا منہ۔ در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، اگر سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، بغیر سوال کے کام نہ چلتا ہو تو اپنی ضرورت نیک بخت سعادت مند افراد کے سامنے رکھنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر کسی شدید ضرورت ہے اور سخت حاجت کی بنا پر مانگنا ہی ضروری ہو تو پھر نیک بخت لوگوں سے سوال کرو، یعنی نیک لوگوں سے سوال کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، نیک لوگوں سے مانگنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس مال حلال ہوتا ہے، وہ بردبار اور مہربان ہوتے ہیں، وہ مانگنے والوں کی پردہ دری نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کے ناموں کو اچھا لیتے نہیں، اچھالتے نہیں، وہ حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اعتقادات میں، عبادات میں، اعمال میں انوارات پیدا ہوں گے۔ اس لیے جہاں تک بھی ممکن ہو علماء صالحہ مخیر اور بااخلاق مسلمانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کے فقراء اور مساکین اپنی ضروریات کے وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر جاتے اور ان سے ہی اپنی ضروریات بیان کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے فقراء اور مساکین اور سائلین سوچ سمجھ کر سوال نہیں کرتے۔ ہمارے مدارس کے بھی بہت سے احباب بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں دیکھا وہیں سوال کر بیٹھتے ہیں، موقع محل کی بھی فکر نہیں کرتے، اخلاق و کردار، آداب و اعتبار کو فراموش کر دیتے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن ایک شخص کو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ بدنصیب آج کے دن اور اس جگہ پر تو خدا کے علاوہ دوسرے سے مانگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس شخص کو درہ سے مارا۔ میرے پیارو، غور سے سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اس سائل کی بدنصیب اور بدبختی کی بات ہے کہ آج کے دن جو کہ قبولیت کا دن ہے، حاجی لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ عرفات کا میدان انتہائی مقدس و بابرکت میدان ہے، اس میں اللہ کے علاوہ سے سوال نہ ہونا چاہیے۔ اس میدان میں سوال کرنے میں کسی غیر کی شرکت زیبا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کا دن سب سے زیادہ بخشش کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر آتے ہیں، فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، یہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں، سر کے بال بکھڑے ہوئے ہیں، بدن اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک شور ہیں، دور دور سے چل کر آئے ہیں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، فلاں مرد اور فلاں عورت گناہوں کی طرف منسوب ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم سے اتنے آزاد نہیں ہوتے۔ دوستو، ایک حدیث میں اسی طرح حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ریت کی ذرات کے برابر ہو، آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اور اس دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کے برابر ہو، تب بھی تمہارے گناہ کو بخش دیے جائیں گے۔ جاؤ، بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس لیے سائلوں کو چاہیے کہ متبرک مقامات میں سوال کرنے سے پرہیز اور گریز کریں۔ دوستو، جو لوگ سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو داؤد شریف اور نسائی کی روایت میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ اس بات کا عہد کر لے کہ وہ لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد کیا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، خواہ وہ کتنی ہی تنگی اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے۔
اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اس بات کا اقرار کرایا کہ کبھی بھی کسی کی سے کوئی چیز نہیں مانگو گی۔ چنانچہ میں نے اس بات کا اقرار کیا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے نہ مانگو، یعنی کسی سے اٹھانے کے لیے مت کہو، بلکہ تم خود سواری سے اتر کر اسے اٹھا لو۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا کہ اپنے کوڑا بھی کسی سے اٹھانے کے لیے بھی نہ کہو، حالانکہ اس میں سوال کرنا نہیں، حقیقت میں وہ اسی کی چیز ہے جسے وہ صرف اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں بھی ایک طرح کا سوال ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مبالغہ اس سے بھی منع فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں کی طرح طرح کی ہدایات اور تعلیمات دی۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک انصاری مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک کمبل ہے، ہم اس کے ایک حصہ کو اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ کو بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لیا اور فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص بولتا ان دونوں چیزوں کو میں 1 درہم کے عوض لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا 3 بار فرمائی۔ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم کے عوض لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی اور 2 درہم لے لیے۔ وہ اس انصاری مرد کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم کا کھانے کا سامان یعنی اناج وغیرہ لے کر اپنے گھر میں خرید رکھ دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھ سے لکڑی کا ایک مضبوط دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، 15 روز تک میں تمہیں یہاں تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص گیا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا رہا اور فروخت کرتا رہا۔ پھر وہ شخص آیا جبکہ اس نے 10 درہم کما لیے تھی، اس میں سے اس نے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ درہم کا اناج خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ تیرے منہ پر داغ ہو۔ پس سوال کرنا درست نہیں مگر 3 آدمیوں کے لیے، ایک جو نہایت محتاج ہو یعنی خاک میں لوٹتا ہو، دوسرے وہ جو بھاری گھبرا دینے والا قرض سر پر رکھتا ہو، تیسرے جس نے قتل کیا ہو اور دیت اس پر لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکے تو ایسے آدمی پر بدرجہ مجبوری سوال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں وضاحت کے ساتھ ایک روایت موجود ہے جس میں تین طرح کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت قبیصہ بن مخارق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے قرض کی ضمانت لی جو جبیدیت کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادائیگی کی قرض کے لیے کچھ رقم یا مال کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دن ٹھہرے رہو، جب ہمارے پاس کہیں سے کچھ مال آئے گا اس میں سے تمہیں دینے کے لیے حکم فرما دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبیصہ صرف 3 طرح کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 تو اس شخص کے لیے جو کسی کے قرض کا ضامن بن گیا ہو یا بھاری قرض کے نیچے دب گیا ہو یا دیت خون بہا کا قرض ذمہ لے لیا ہو۔ نمبر 2 دوسرے اس شخص کے لیے جو کسی آفت و مصیبت یا قحط و سیلاب میں مبتلا ہو جائے اور اس کا سارا مال ہلاک اور ضائع ہو جائے اور اس کی جان کے لالے پڑ جائے تو ایسے شخص کے لیے بھی اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی محتاجگی دور ہو جائے اور اس کی زندگی کے لیے سہارا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو غنی ہو مگر اتفاقاً کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جسے اہل محلہ بھی جانتے ہو، مثلا گھر کا
तमाम मालो असबाब चोरी हो जाए या और किसी मुसीबत व हादसा से दो चार हो जाए और कौम मोहल्ला व बस्ती के 3 साहब अक्ल और साहब फरासत आदमी उस बात की शहादत दे कि वाकई उसे सख्त हाजत पेश आ गई है, तो उसके लिए भी इस कदर मांगना जायज़ है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और उसकी ज़िंदगी का सहारा हो जाए। अगर कोई शख्स इन 3 मजबूरियों के अलावा दस्ते सवाल दराज करके किसी से कुछ लेकर खाता है तो वो हराम खाता है, सवाल ना करे तो क्या भूखे मर जाए। मेरे प्यारों और बावकार दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये सब बातें हमारे सामने आ गई कि सवाल करना, भीख मांगना इंतहाई संगीन और भयानक जुर्म है और सवाल न करने पर जन्नत की बशारतें मौजूद हैं, मगर फिर भी बार बार जहन में ये बात टकराती हैं कि अगर सवाल ना करें, अपनी ज़रूरत दूसरों के सामने ना रखें तो क्या भूखे मर जाए, जान दे दे हलाक हो जाए। जब इंसान को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा तो उसका हश्र क्या होगा, वह मांगने पर मजबूर नहीं होगा तो और क्या करेगा। दोस्तों, इसका साफ़ सुथरा जवाब और आसान इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि इंसान कस्ब हलाल इख्तियार करे, रिज़्क़ हलाल तलाश करे, तिजारत करे, ज़राअत करे, मज़दूरी करे, गरज़ के मांगने के अलावा किसी भी पेशा से वाबस्ता होकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करे। दूसरा साफ जवाब ये है कि मुझे भी और आपको भी और तमाम रोए ज़मीन की मखलूक को भी अपनी ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ मालिक हक़ीक़ी और मौलाए कुल के सामने रखनी चाहिए, जो हम सब का खालिक व मालिक और राज़िक़ व नासिर है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब हम अपनी ज़रूरियात को अल्लाह ताला के सामने रखेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द उनका तकफ़ुल फरमाएंगे, फ़ायदा और इत्मीनान अता फरमाएंगे, बहुत जल्द गनी और मालदार बना देंगे। और हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स कुल्लियतन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी हर ज़रूरत को पूरा फरमाते हैं और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स हमातन दुनिया की तरफ लग जाता है तो हक़ ताला शानहु उसको दुनिया के हवाले कर देते हैं कि तू जान, तेरा काम यानी मेहनत कर और कमा ले, जितनी मशक्क़त उठाएगा उसके मुआफ़िक हम देते रहेंगे। एक दूसरे हदीस में जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद नकल करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद हैं कि जिस शख्स को फ़ाक़ा की नौबत आ जाए और उसको ये लोगों के सामने पेश करे तो उसका फ़ाक़ा बंद ना होगा, और जो शख्स अपने फ़ाक़ा को अल्लाह ताला पर पेश करे तो हक़ ताला शानहु जल्द उसको रोज़ी अता फ़रमा देते हैं, फ़ौरन मिल जाएगा या कुछ ताख़ीर से मैसर हो। एक दूसरे हदीस में ये मज़मून इस तरह वारिद हुआ है कि जो शख्स अपने फ़ाक़ा और एहतियात को हक़ ताला शानहु के सामने पेश करता है तो हक़ ताला शानहु बहुत जल्द उसको फ़क्र को दूर कर देते हैं, फरमा देते हैं। जल्दी की मौत से या जल्दी के गना से मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसको कुछ दिनों के बाद मालदार बना देगा ताकि वह अपनी हाजत और ज़रूरत पूरी करके अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून महसूस कर ले। और जल्दी की मौत के 2 मतलब शेखुल अरब उल अजब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रहू ने फ़ज़ाइल सदक़ात में बयान किए हैं। एक मतलब तो ये है कि उसका वक्त अगर ख़ुद करीब आ गया तो उसको फ़ाक़ून की तकलीफ़ में मुसीबत उठाने से पहले हक़ ताला शानहु मौत अता फरमा देंगे। दूसरा मतलब ये है कि अगर जल्दी की मौत ना आई तो किसी और मौत के उसके गना का सबब बन जाएगी। मसलन किसी की मीरास का वाफर हिस्सा मिल जाए या कोई शख्स मरते वक्त ये वसीयत कर जाए कि मेरे माल में से फ़लाँ शख्स को इतना दे देना। चुनांचे मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने मरते वक्त वसीयत की कि मेरा माल फ़लाँ शहर में फ़लाँ आदमी के पास भेज दिया जाए। जैसे कबीला किर्द में एक मशहूर डाकू गुज़रा है, वह अपना क़िस्सा ख़ुद बयान करता है कि मैं अपने साथियों की एक जमात के साथ डाका डालने के लिए जा रहा था। रास्ता में एक जगह हम बैठ गए। देखते क्या हैं, खजूर के 3 दरख्त हैं
دو پر تو خوب پھل آ رہے ہیں اور ایک بالکل خشک ہیں۔ ایک چڑیا بار بار آتی ہیں اور پھلدار درختوں سے تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہیں۔ 10 مرتبہ اس چڑیا کو کھجور لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ اس درخت پر چڑھ کر دیکھوں کہ چڑیا ان کھجوروں کو کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھے اس قدر حیرت ہوئی اور نصیحت ملی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ اے میرے مولا، یہ سانپ ایسا جانور ہے کہ جس کے مارنے کا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ نے اس سانپ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ اندھا ہو گیا تو اس کی روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، میں لوگوں کو لوٹ مار کر روزی حاصل کرتا ہوں۔ اس بات کے کہنے پر میرے دل میں خدا کی طرف سے یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر معافی کے الفاظ کے ساتھ چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے درگزر یعنی معاف کر دیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ میں مہجور تھا، یعنی اللہ کی رحمتوں سے چھٹا ہوا تھا، اب میں نے صلح کر لی، یعنی اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ پھر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا، وہ کہنے لگا ہم بھی معافی مانگتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دی اور سب کے سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کے ارادہ سے چل دیے۔ تیسرے دن ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہمارے قافلہ سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس کا نام کوئی کر دی ہے؟ تم میں اس نام کا کوئی کر دیے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کچھ کپڑے نکالے اور کہا کہ اب سے 3 روز پہلے میرا لڑکا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں، اور مسلسل 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ کپڑے فلاں کر دی وہ دے دینا۔ بہرحال وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصہ میں دوستو 2 چیزیں قابل عبرت ہیں کہ اندھے سانپ کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان مہیا ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ دستیاب ہونا۔ گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ کی مدد کرنے پر آتے ہیں تو اس کے لیے اسی طرح کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غنا اور فقر کے سارے اسباب وہی پیدا کرتا ہے۔ جلدی کی موت سے غنا کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص مرتا ہے دوسرے شخص کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مکہ کے قریب کا آدمی مر گیا اور قرضی کا فائدہ ہو گیا۔ میرے پیارو، اللہ کا نظام قدرت عجیب ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت والمصلحہ۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ شروع خطبہ میں آپ کے سامنے آیت کریمہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی تلاوت کی تھی۔ اسی آیت میں ہمارے سوال کا جواب اور علاج بھی موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج یہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے تو دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ پیارے بھائیو، اس راستے میں تقوی اور توکل ہی اصل ہے۔ تقوی ہی دینی اور دنیوی ترقیوں کا ذریعہ ہے۔ اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و بے گمان روزی ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہیں، اجر بڑھتا ہے اور ایک عجیب قلبی سکون و اطمینان ملتا ہے، جس کے بعد کوئی سختی نہیں رہتا۔ تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بلا شبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لے یعنی اس پر عمل کر لے تو ان کے حق میں ایک آیت کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوستو اور بزرگوں، آیت کا اگلا ٹکڑا اس طرح ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اسباب پر تکیہ مت لگاؤ، اسباب پر تکیہ مت لگاؤ، کیونکہ اللہ کی قدرت ان اسباب کے پابند نہیں ہے۔ جو کام اسے کرنا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اسباب بھی اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک اندازہ ہے، اسی کے مطابق ہر چیز ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہوتی ہے توکل کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہوتا تو ہم بہت جلد گھبرا کر سوال کرنے اور بھیک مانگنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا سوال پورا ہی ہو جائے، اس لیے کہ تمام دنیا کے قلوب صرف اسی ذات اقدس کے قبضہ میں ہیں جو مالک الملک ہیں، نفع و نقصان کا مالک ہیں۔ بغیر اس کے ارادہ اور حکم کے کوئی حاکم اور کوئی دولت مند نہ کسی قسم کا نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے قلوب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ کسی کی منت سماجت کرے مگر جب اس کا اپنا دل دوسرے کے قبضہ میں ہے تو جب تک دلوں کے مالک کا ارادہ نہ ہو تو ہماری منت سماجت اس کے دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ جب دلوں کا مالک کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ بات خود بخود دوسروں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ ہم لاکھ بے نیازی برتیں، اس کا دل اس کو خود مجبور کرے گا، بار بار اس کے دل میں خیال آئے گا اور بغیر تحریک کے اس کا دھیان اس طرف جائے گا۔ میری حاجات مانگنے کا محل اگر ہیں تو صرف وہی پاک ذات ہیں، اور اگر عاجزی منت سماجت کرنے کی جگہ ہے تو اسی کے دربار ہیں۔ ساری دنیا کے دل اس کے تابع ہیں اور ساری دنیا کے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔ در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو۔ میرے دینی بھائیوں، ترمذی شریف کی حدیث ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو، اور جب تم دنیا و آخرت کے کسی بھی معاملہ میں مدد مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہیں، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہیں۔ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عاجزی، بے کسی اور محتاجگی کا اظہار کرنا ہی شان عبودیت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات یاد رکھو کہ لوگوں سے سوال کرنا اور بھیک مانگنا ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ آج اگر ایک ضرورت کے لیے بھیک مانگی ہے اور بالفرض وہ ضرورت پوری بھی ہو گئی تو کل اس سے اہم اور کوئی اور حاجت پیش آئے گی، گویا کہ انسانی احتیاج بدستور باقی رہیں گی۔ ہاں اگر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو یہ تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور مزید برآں اس کو کوئی دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی، اور اگر آئی تو اس کا انتظام مالک الملک خزانہ غیب سے خود فرما دیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور درخواست کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میری کوئی بھی حاجت اور ضرورت آپ سے وابستہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام صلحہ کی نظر صرف اللہ کی طرف ہوتی ہیں، بندوں کی طرف نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بچوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری نظر صرف اس احکم الحاکمین کے عطیات کی طرف ہونی چاہیے جو ہم سب کا خالق اور مالک، رازق اور ناصر ہیں، جو غفار بھی ہیں، رازق بھی ہیں،
جواد بھی ہیں، وہاب بھی ہیں، سب سے زیادہ دینے والا آقا اور داتا بھی ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، بھیک مانگنے سے، سوال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، یہ ہم پیغام خالق کا سنانے تم کو آئے ہیں۔ صدائے مسجدوں میں گونج اٹھی اللہ اکبر کی، مگر تم سو رہے ہو، ہم جگانے تم کو آئے ہیں۔ کرام قدر، آج کی اس پررونق مجلس میں اور نورانی محفل میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں اس پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، ایمان اور اسلام کے شیدائیوں، دین کی متوالو، حضرت حق جل مجدہ وعم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت شریفہ میں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ سب کا عمل اسلام کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اور پاؤں سے تو احکام بجا لا رہے ہو مگر دل اور دماغ اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل اور دماغ سے اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ، پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہو، تو سمجھ لو کہ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہو رہا۔ سمجھ لو کہ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ظاہراً، باطناً، انفراداً، اجتماعاً، اعتقاداً، عبادتاً، غرض کی زندگی کی ہر شعبہ میں اسلام کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رنگ سے مراد دین ہے، یعنی مذہبی اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگو تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑ لو اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رنگ سے رنگ لو، اور وہ رنگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت اور رضا و تسلیم کا رنگ ہے، یعنی مکمل اسلام کو اختیار کر لو، اس سے بہتر کوئی دین اور مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں مذہب اسلام کو اپنا رنگ قرار دے کر اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف، جو مذہب اسلام کے لیے ایک امتیاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں۔ ایمان کے اوپر کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں۔ افضل ان میں لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا یعنی سب سے چھوٹا شاخ ان میں راستہ سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام کی اول چیز اللہ پر ایمان اور آخری چیز آخرت پر ایمان لانا ہے۔
گویا کہ درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، رسالت، کتابیں، اچھی بری تقدیر وغیرہ وغیرہ، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام صرف چند عقائد یا صرف چند عبادات یا چند معاملات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے، بلکہ مکمل ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے، ایک مرتب و منظم دستور زندگی ہے، زندگی کی ایک ایک شعبہ اور گوشہ پر حاوی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید تو لے لے اسلام سے اور عبادت کے لیے مسجد مندر کیسا سب کو یکساں سمجھ بیٹھے، یا رسالت پر تو ایمان لے آئے اور اخلاق و عادات کے ضابطے کو تم بدھ اور گرو نانک سے لینے جائے، یا کسی اور دین یا کسی اور نظریے کے پیوند کاری اس کے ساتھ کرے، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ ایک خیال است و محال است و جنون۔ حضرت گرامی، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ایک اصول اور عقیدہ اور مسلک زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور لفظ اسلام نہ تو پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں، نہ کسی خاص قوم اور مخصوص جماعت کی طرف، بلکہ وہ اپنے اندر ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام کے نام یا تو ان مذاہب کے داعی اول کے ناموں پر ہیں، یا ملکوں کے ناموں پر ہیں، یا طبقوں اور نسلوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ جوان مذہب جو ان مذہب کے ناقص اور مسخ شدہ ہو لیکن نیکی دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی مذہب، اس کی نسبت یہودا کی طرف ہیں جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے۔ عیسائی مذہب اس کی نسبت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہیں، ایک فرد تھے۔ عیسائی مذہب اس کی نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اسی طرح پارسی مذہب اس کی نسبت ہیں فارس یعنی ملک ایران کی طرف ہیں۔ ہندویت ملک ہند کی طرف منسوب ہیں۔ برہمنیت ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص نسل کی طرف منسوب ہیں۔ بدھ مدبانی مذہب گوتم بدھ کے نام سے موسوم مشہور ہیں۔ ایسے ہی جینی مذہب جین کی طرف منسوب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے بھائیوں اور دوستوں، ان سب کی برخلاف مذہب اسلام ہے۔ کون سا ہے؟ اسلام ہے جو اپنے نام میں بھی امتیازی شان کا دعوے دار ہیں اور اپنے کام میں بھی مثالی شان رکھتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی فرد یا جماعت کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ وحی الہی، اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کی دیے ہوئے احکام اور عقائد اور شریعت اور نبوت کی طرف منسوب ہے۔ یہی چیز اس کی جامعیت اور آفاقیت اور ہمہ گیریت کی دلیل اور واضح علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دوستو اور بزرگوں، ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں کسی شخص یا تنظیم کی کار فرمائی نہیں، بلکہ دین اللہ کا بھیجا ہوا نظام زندگی۔ جو آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت کی گئی ہے اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام اور دیگر علماء یہود نے اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم کو احکام کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسومیہ کے مطابق ہفتہ کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت اور دودھ پرہیز کرتے رہے اور توریت کی بھی تلاوت کرتے رہے۔ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ شریعت موسویہ پر بھی عمل ہوتا رہے اور شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہوتا رہے۔ حالانکہ قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ ایک دین میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دین کی طرف نظر نہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی موجودگی میں تورات اور انجیل کی اتباع نہ کرے۔ ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کی اتباع کرنا بدعت اور ضلالت ہے۔ پس اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ
کہ ایمان والو اسلام میں پوری داخل ہو جاؤ۔ دوستو، ایمان اور اسلام کا مکمل مزہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم مکمل طور پر 100% اسلام میں 100% اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک سیدھی سادی مثال کے ذریعہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں سالن پکاتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں سالن پکاتی ہیں، مرغ اور قورمہ بناتی ہیں۔ اگر اس میں مسالہ جات کی کمی پائی گئی یا مسالہ جات تو موجود مگر گھی معدوم، تو دوستو ایسی صورت میں مرغ اور قورمے کا مزہ، اس کی لذت اور ذائقہ سب خراب ہو کر رہ جائے گا۔ نہ کھانے والوں کو مزہ آئے گا اور نہ کھلانے والوں کی تسلی ہوگی۔ اس لیے جب تک ایمان اور اسلام سے مکمل طور پر وابستگی نہیں ہوگی تو ایمان اور اسلام کا معتدبہ نفع ظاہر نہیں ہوگا۔ دوستو، اسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، کسی خاص نبی کا دین نہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم مسلم بن جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ میں مسلم بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر مسلم بن گئے ہو تو اعلان کرو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے ابراہیم کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس آج کے دور میں اول مسلم ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے اور اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے اور اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توقنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے وفات بھی مسلم بنا کر دیجیے کہ مرتے ودم تک میں اسلام پر قائم رہوں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، بس تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں نے کہا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے مسیح علیہ السلام آپ گواہ رہے ہم سب مسلمان، ہم سب اے مسیح علیہ السلام آپ گواہ رہے ہم سب مسلمان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملکہ بن بلقیس ایمان لاتی ہیں تو کہتی ہیں انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اس سے پہلے گناہ گار تھی مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لاتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے۔ غرض کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کی طرف اسلام منسوب نہ کیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے۔ قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ حضرت گرامی آیت شریفہ کا دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدموں کو اتباع نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز طلبہ، یہ شیطان روز ازل ہی ہے، انسان کا دشمن ہی۔ اس کے ہیلوں اور مکر و فریب سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے ہیلے بہانے عورتوں کے ہیلوں بہانوں سے کہیں زیادہ خطرناک، حالانکہ عورتوں کے مکر و فریب میں مشہور ہیں مگر شیطان سے بہت کم، اس لیے ہمیں اس شیطان الرجیم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو ہی موقع پاتا ہے حملہ کر دیتا ہے، نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے، نہ ولی کو دیکھتا ہے نہ غیر ولی کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ عابد و زاہدوں کی عبادت میں خلل انداز ہو جاتا ہے، عابدوں کے ایمان اور اسلام پر ڈکیٹی ڈال دیتا ہے۔
بنی اسرائیل نے ایک عابد زاہد کا قصہ جو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک مجلس میں سنایا، آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد، دیانت اور امانت کا پیکر، انتہائی مخلص اور دیندار شخص تھا۔ لوگ اس کے معتقد تھے، کوئی پانی پڑھواتا تھا، کوئی دعا کراتا تھا، ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ دو بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا، ان کی ایک نوجوان بہن تھی۔ فکر ہوئی کہ اس بہن کو کس کے پاس چھوڑے، ہمارا سفر کئی برس کا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ سوچ و فکر کے بعد مشورہ ہوا کہ عابد زاہد کے پاس چھوڑ دے، ہم سب ان پر مکمل اعتماد، ہم سب کو ان پر مکمل ایمان اعتماد ہے۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے درخواست کی کہ ہمیں ایک ضروری سفر درپیش ہے، آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں۔ بزرگ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں بھائی بہت اصرار کرتے رہے، کئی روز ہو گئے، پھر بدرجہ مجبوری بزرگ صاحب نے کہا کہ ہمارے خانقاہ کے کونے میں ایک حجرہ ہے، اس میں چھوڑ دو۔ وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بزرگ صاحب نے اس نوجوان لڑکی کے کھانے پینے کا نظم اس طرح کیا کہ کچھ دن تک کھانا خدام لے کر جاتے رہے۔ پھر بزرگ صاحب نے سوچا کہ وہ لڑکی میری میزبانی میں ہے، مجھے کھانا پہنچانا چاہیے۔ اب خود بزرگ صاحب کھانا کمرے کی دہلیز پر رکھ کر آتے، وہ کھانا برتن دہلیز پر رکھ دیتی، اگلے دن پھر جاتے تو برتن اٹھا لاتے۔ یہ سلسلہ مہینوں جاری رہا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہے، صرف کھانا پہنچا دینا اور چلے آنا یہ تو غلط طریقہ ہے، مہمان کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ کم از کم اس کے پاس جا کر کھانا رکھنا چاہیے تاکہ کچھ موانست اور ہمدردی ظاہر ہو۔ بس عابد نے پھر یہ کیا کہ کھانا کمرہ میں خود پہنچاتا اور چلا آتا۔ یہ سلسلہ چند دن رہا، پھر شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ طریقہ بھی اچھوت اور اقوام ہیں کہ کھانا رکھ دیا اور چلے آئے، بلکہ ایک دو بات بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں انسیت پیدا ہو، اور وہ جو وحشت اور اجنبیت محسوس کر رہی ہے کہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کس سے بولوں، کس سے بات کروں، وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا دو چار باتیں بھی تو کر لینی چاہیے۔ اب عابد صاحب نے دو چار باتیں کرنا بھی شروع کر دی۔ اختلاط بڑھا، قدرتی طور پر ایک میلان اور رغبت پیدا ہوئی، قدرتی طرف سے ایک میلان اور رغبت پیدا ہوئی۔ عابد صاحب بجائے 2 منٹ کے 10 منٹ بیٹھنے لگے اور بے تکلفی کی باتیں بھی ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قربت اور محبت بڑھنے لگی۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ 2-4 باتوں سے موانست پیدا نہیں ہوگی، بلکہ 2-4 گھنٹے بیٹھنا چاہیے تاکہ توحش ختم ہو جائے اور موانست پیدا ہو جائے۔ چنانچہ پھر عابد صاحب نے گھنٹوں باتیں کرنا شروع کر دی، کچھ ہنسی مذاق کی بھی باتیں بھی ہونے لگی، ادھر ادھر کے قصہ بھی ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلق بڑھتا چلا گیا۔ جو حدیث میں ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت جائز نہیں، اس کی یہی مصلحت ہے کہ آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے۔ آدمی کا شیطان کون ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بڑھتے بڑھتے بے تکلفی ہو جائے اور پھر برائی کا خیال پیدا ہو۔ دوستو، بس خلاصہ یہ ہے کہ وہ عابد برائی میں مبتلا ہو گئے، بدکاری سرزد ہو گئی اور لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب عابد کو رسوائی کا ڈر ہوا کہ یہ بات ظاہر ہوگی تو میرا تقدس اور وقار جو لوگ کے درمیان بنا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے، اور جب بات کھلے گی تو لوگوں کا جو رجوع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بس ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے قتل کر کے کہیں دفن کر دیا جائے تاکہ یہ بات چھپی رہے۔ چنانچہ اس لڑکی کو قتل کر دیا اور خانقاہ سے باہر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ بالآخر اسی دوران اس لڑکے کے بھائی آ گئے، بڑے شوق سے آئے، خوشی آئے کہ عابد صاحب کے پاس سے اپنی بہن کو لے کر جائیں گے۔ بہرحال عابد صاحب سے اپنی بہن کا مطالبہ کیا۔ عابد صاحب بولے کہ ان کا انتقال ہو گیا، قبر بھی بتلا دی کہ یہ قبر ہیں۔ بھائیوں کا بہت صدمہ ہوا، بے حد رنج غم ہوا۔ دوستو، اسی پر بس نہیں کہ بلکہ اب شیطان نے
اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم قبر کو جا کر اچھی طرح سے دیکھو، وہ قبر کوئی ضابطہ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ جب یہ بھائی اچھی طرح غور سے دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قبر پر مکھیاں بیٹھی ہیں، حالانکہ قبر پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لاش کچھ قریب ہی ہیں۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ قبر کھود کر دیکھو اس میں ہے یا نہیں۔ بہرحال قبر کو کھودا گیا تو لاش قتل کی ہوئی تھی، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئے۔ اب متعین ہو گیا کہ عابد نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اب بھائیوں نے شور مچایا کہ عابد نے ہماری بہن کو قتل کر دیا، اور ہم کو بتایا گیا کہ کسی مرض میں انتقال ہوا ہے، حالانکہ وہ مقتولہ ہیں۔ بہرحال ان بھائیوں نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور عابد صاحب سے معلوم کیا کہ سچ بتلاؤ، ماجرا کیا ہے۔ چور کے دل میں چور ہی ہوتا ہے۔ اس نے صاف پورا واقعہ بتلا دیا۔ آخرکار لوگوں نے پاؤں میں رسی ڈال کر ساری شہر میں گھمایا، سب تھو تھو کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کی خانقاہ میں مسمار کر دی گئی۔ حالانکہ ان کی خانقاہ بھی مسمار کر دی گئی۔ اتنے غیظ و غضب کا اظہار ہوا کہ خانقاہ کے آثار و نشاطات سب کچھ مٹا دیے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو پھانسی دی گئی، اس کو پھانسی بھی دے گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھ لیا آپ نے شیطان نے کس انداز سے عابد پر حملہ کیا۔ شیطان نے عابد سے یہ نہیں کہا کہ تو بدکار ہے، زناکاری کر۔ اگر شیطان یہ کہتا تو یہ عابد اور بزرگ ہرگز بدکاری نہ کرتا، بلکہ دینی پیرائیہ میں کہا کہ موانست ہے یا کچھ ہے لفظ، موانست پیدا ہوگی تو وحش رفع ہوگا۔ مہمان کی مہمان نوازی ضروری ہے۔ گویا کہ رفتہ رفتہ اس کو زنا کاری تک پہنچا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور باوقار دوستوں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اس سے دوستی مت کرو۔ کس سے دوستی مت کرو؟ شیطان سے دوستی مت کرو۔ سانپ بچھو سے تو دوستی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کاٹ کھائیں گے، مگر شیطان انسان کی جان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و آبرو کا بھی دشمن ہے، اس کے ایمان کا بھی دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسباب پیدا کرتا ہے کہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ علم والوں میں علمی وسوسے اور دولت والوں میں دولت کے وسوسے، تجارت والوں میں تجارت کی بڑھوتری کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، غرض کہ ہر لائن میں آدمی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ شیطان زوردار حملہ دو راستوں سے کرتا ہے، ایک شہود بطن سے اور ایک شہود فرع یعنی شرمگاہ سے۔ شہود بطن سے آدمی مرغوبات نفس کو بٹورتا ہے، جیسے کھانا پینا، حرص و طمع کرنا، حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنا۔ شہوت و فرج کے راستے سے آدمی ایسا مغلوب عقل ہو جاتا ہے کہ شیطان کے فندے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان دفعتاً اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ بدکاری کر، بلکہ دینی اور مذہب پیرائیہ میں ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آدمی اس نتیجہ پر خود بخود پہنچ جائے گا۔ شہود فرج کے راستے سے بنی اسرائیل کے عابد پر جو حملہ ہوا آپ نے بخوبی سن لیا۔ شہود بطن کے ذریعہ بھی شیطان زبردست حملہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ صحیح ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ میرے پیاروں اور نوجوان دوستوں، حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت بلغم ابن باعورہ کا ذکر کیا ہے۔
ابن باعورہ کا ذکر کیا ہے، جو بنی اسرائیل کے اندر ایک زبردست مستحب الدعوات اور صاحب کشف و کرامات شخص تھا۔ اس نے بعض شریروں کے بہکانے سے رشوت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجہ میں اس کی کرامت چھین لی گئی اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ نیز کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی، دنیا میں ذلیل اور آخرت کے اندر عذاب عظیم کا مستحق ہو۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، بلعام ابن باعورہ کے واقعہ تفصیل حضرت مفسرین نے اس طرح بیان کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ یعنی جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جم غفیر لے کر ملک شام یعنی علاقۂ کنعان کے اندر پہنچ گئے۔ اب کچھ کنعانی لوگ بلعام ابن باعورہ کے پاس پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج آدمی ہیں اور ان کے پاس لشکر بھی بہت ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے اندر نکال دے، ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اور ہم کو قتل کر دے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو آباد کر دے۔ آپ کو اس میں اعظم بھی معلوم ہیں، آپ مستحب الدعوات بھی ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہمارے مقابلہ میں پسپا کر دے۔ بلعام نے جواب دیا، ارے کم بختو، افسوس صد افسوس، تم کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور مومن ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا مقام جو اللہ کے یہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اگر میں تمہارے کہنے کے موافق بد دعا کر دوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ کنعانیوں نے بے حد اصرار کیا کہ آپ بد دعا کر دے، تو بلعام ابن باعورہ نے کہا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، خدا سے مشورہ کر لوں۔ بلعام کا قاعدہ تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے خواب میں اجازت نہیں ملتی تھی بد دعا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے استخارہ کے بعد کنعانیوں سے کہا کہ اللہ کی طرف سے بد دعا کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گا۔ یہ انکاری جواب سن کر قوم عمالقہ نے بلعام ابن باعورہ کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ بلعام نے یہ ہدیہ قبول کر لیا، پھر اس کی قوم کے لیے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو۔ الحا و اسرا کی حد نہ رہی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ جب تم نے یہ رشوت قبول کر لی ہے تو ان کا کام کر دیجیے۔ دوستو اور بزرگوں، سمجھو بس بیوی کی شکل میں شیطان پیچھے پڑ گیا۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا شروع کر دی۔ چنانچہ بلعام ایک خچر پر سوار ہو کر کوہ چیستان پر چڑھا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے، مگر پہاڑ پر چڑھا ہی تھا کہ خچر بیٹھ گیا۔ بلعام نے اتر کر خچر کو مارا، خچر اٹھ کر کھڑا ہوا، بلعام پھر سوار ہو گیا مگر زیادہ نہ چلا تھا کہ پھر بیٹھ گیا۔ بلعام نے پھر اسے مارا۔ اب اللہ نے خچر کو بات کرنے کی طاقت عطا فرما دی اور خچر نے اللہ کی طرف سے حجت تمام کرتے ہوئے کہا، کم بخت تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے میرے سامنے ملائکہ نظر نہیں آتے جو مجھے لوٹا رہے ہیں؟ تو اللہ کی نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ بلعام نے پھر بھی خچر کو نہیں چھوڑا، بلعام ان پر سوار ہو کر کوہ چیستان پر بد دعا کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کلمات بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ لوگ چلا اٹھے کہ تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا کہ میرے اختیار سے باہر ہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں، یا اللہ کی طرف سے ہی میں وقتاً مجبور ہوں۔ مگر اب بھی قوم نہ مانی، برابر الحا و اصرار کرتی رہی کہ بد دعا کرو، حتیٰ کہ بلعام ابن باعورہ کی زبان سینہ پر لٹک گئی۔ تو بلعام نے کہا کہ میری دنیا و آخرت خراب ہو گئی، تم نہیں جان رہے ہو، اب تو میری چلتی نہیں، البتہ ایک چال اور مکر تمہارے بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بلعام نے یہ چال بتلائی کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کی یہ تاکید کر دو
اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کچھ کرنے دے رکاوٹ نہ بنے، یہ لوگ مسافر ہیں، مدت سے نکلے ہوئے ہیں، اس کی تدبیر سے ممکن ہے یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض ہیں۔ جس قوم میں یہ عادت ہو اس پر ضرور قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ قوم کبھی فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اپنی خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو کچھ سامان تجارت دے کر بنی اسرائیل میں بھیج دیا۔ ایک کنعانی لڑکی جس کا نام چشتی بنت سور تھا، ایک اسرائیلی سردار کی طرف سے گزری۔ اس سردار کا نام زمری بن شلوم تھا۔ یہ زمری اس لڑکی پر ریج گیا اور اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا کہ اب یہی فرمائیں گے کہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے، تو اس کے قریب بھی نہ جا۔ وہ زمری شخص بولا، خدا کی قسم اس معاملہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اس لڑکے کو لے کر خیمہ کے اندر چلا گیا، اور وہاں اس کی زنا کاری کا کرنا تھا کہ بنی اسرائیل میں خدا نے فوراً سخت قسم کا طاعون بھیج دیا، جس سے 70,000 آدمی 1 گھنٹہ کے اندر مر گئے۔ جس شخص نے یہ بری حرکت کی تھی، اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا۔ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے توبہ کی دعائی کی تو یہ طاعون دفع ہوا۔ دوستو، تفسیر مظاہری میں لکھا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ بلعام سے اسم اعظم اور ایمان چھین لیا جائے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اس کی معرفت اس طرح سلب کر لی اور ایمان اس طرح کھینچ لیا جس طرح سانپ اپنے کنجلی سے باہر نکل آتا ہے اور کنجلی سے اسے کوئی تعلق نہیں رہتا، یا جیسے بکری کی کھال اتار لی جاتی ہیں کہ گوشت پوشت سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بزرگوں اور پیاری دوستوں، دیکھ لیا آپ نے شیطان کیسی تدبیروں کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیسے اہل اللہ اور اولیاء اور صالحہ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، تنظیموں، اداروں کی نظام کو درہم برہم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ 2 واقعے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ 2 خانقاہی اور اسرائیلی بزرگ تھے، اس لیے آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور شیطان کی شر سے پناہ مانگتا رہے، اس کے مکر و فریب سے ہر وقت چوکنا رہے۔ اس کے مکر نے اچھے کو بچھاڑ دیا ہے، بڑے کو متقی پرہیزگاروں کی تقوی اور تقدس کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں متنبہ فرمایا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی کسی بات کو نہ مانو بلکہ اسلام کی رہنمائی میں زندگی گزارو اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان کی ہر شاخ اور ہر حصہ پر عمل پیرا ہو جاؤ، کیونکہ شیطان بری طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ قرآن متنبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہیں، عرفان محبت عام نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔